عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لب و لہجے سے، گفتگو سے، میل ملاپ سے لوگوں کو مطمئن تو کر لیتا ہے، لیکن اس کی قلبی واردات کیا ہے، اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اس سے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں سے چھپا تو لیتا ہے، لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا پاتا، اپنے رب کریم سے نہیں چھپا پاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی تسلیوں سے اور اپنے نفس کی جھوٹی دلیلوں سے اپنے آپ کو راضی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے بکھرنے کے قریب آ جاتا ہے۔ اسلام ایمان کی، عقیدے کی، روحانیت کی بات کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے اپنا دین ظاہر نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، تو رب کریم قیامت کے دن انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا، حالانکہ وہ بتا نہیں سکے، سکھا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایمانداروں کے ساتھ ہی کھڑا فرمائے گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنی قلبی واردات پر، اپنے دل پر، اپنے باطن کی کیفیات پر نظر رکھی جائے، اور جتنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نقصان کا باعث ہیں، ہم کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل کو، روح کو نقصان دے رہی ہیں، ان سے بچا جائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک کے اندر فرمایا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات چھپا کے کرو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو۔ اگر سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی چیز درکار ہو نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ آیہ کریمہ کافی ہو جائے اس کے لیے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم کوئی بات بڑی چھپا کے کرو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کرو، یہ سمجھ لو، اس پر غور کر لو کہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم اعلانیہ کرو یا چھپا کے کرو، وہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تم بے شک اونچا کرو، بے شک آہستہ بولو۔ آیت نازل کب ہوئی؟ شان نزول بھی بڑا انوکھا ہے۔ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے، تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے، تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی، نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی، کہنے لگے آہستہ بولو، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے، آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو یا اونچا بولو۔ اور شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو، آہستہ بولو یا اونچا بولو، یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے۔ ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے، ہم بندے بڑے نیک ہیں، یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، یہ سند بھی بندوں سے چاہیے۔ ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا، بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں۔
تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر، فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول۔ تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر۔ ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ ساتھ چھوڑیں۔ یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی۔ تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی۔ پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے۔ کبھی ایسا کام نہ کریں۔ شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے۔ اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے، اور وہ حکمت ہے، اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی، بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، یہ تعریف ہے۔ تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی، تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی۔ تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے۔ رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی، ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے۔ آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے، یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے۔ بادشاہ وقت خود کر، حضرت کوئی حکم ہو تو؟ فرمایا نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو بتا ہی دیتے۔
تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے؟ رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا ہی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا۔ تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن۔ او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی ہے یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے، کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات؟ رشک کرو 2 بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فعل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کرتے۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر گئے، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا۔ یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے۔ پیار کی وجوہات تلاش کر، مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔
حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی ہیں۔ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو، کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے دیکھا۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا۔ ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتہ چلا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزتیں ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے، میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں۔ آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کے ہی کرنی پڑے گی نا۔ فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی۔ حسد زیادہ، بڑے عہدوں والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے، جلنے کو شے ہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غریبوں کے دوست بھی غریب، امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں. میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے, فلانے سے مال لیتے تھے جی, اس نے بڑا تنگ کیا, تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر. لوگ استعمال کر جاتے ہیں. وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد, عداوت, خرابی ہوتی. اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے, عہدیداروں میں, مالداروں میں, اور علم والے لوگوں میں. وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں, میری قابلیت زیادہ ہے, میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں, تو یہ منصب بھی میرا تھا, یہ کام بھی میرا تھا, یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا, یہ تو رب کریم کی عطا ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے, یہ اس کی عطا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, اس کی تقسیم پر قربان جائیں. رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا کر دے گا. قناعت کر, جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر, اللہ تجھے عزت دے دے گا. حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا, تو ذلیل ہو جائے گا. لالچ نہ کر. تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں, ہمیں سازش کرنی آتی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یاد رکھ لینا, کبھی بات نہ بھولنا, جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا. جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا, وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں, جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے. جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے. جو کسی, دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے. ادھر دیکھیں, رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے, حسد سے بھی بچیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے, غربا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہو. کہ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے. صحیح بتانا صحیح, آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے, عبادت میں نے. ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے, اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا. یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ, اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتی. کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں. دوسرا کہتا نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے. تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں, تم تھے ہی نہیں, عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے. جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے, لہذا میرا پہلا نمبر ہے. سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے. یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں. ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو, جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا وہ زیادہ جانشین ہے. وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا. معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس نے چلنا ہے. لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے, بھاگتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے. تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے. 2-3 چھوٹی بچیاں آ گئیں, چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟ فرمایا ہاں. چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے. فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں. ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے. کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں, کچھ پی لیتی تھیں. چچا 3 دن ہو گئے, میری اماں بھی روتی ہے, بہنیں بھی روتی ہیں, آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا, بیٹیاں آگے میں پیچھے روتے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا, کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا. یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا, لوگ بھاگا کرتے تھے. شوق آ گیا. اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے, نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے, ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے. نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے, زیادہ پڑھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نہ
तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, सदक़ात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, पर जब उनका सवाल ख़त्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नज़र आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राज़ी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताता हूँ, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना, अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाया रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना, तुम्हारे वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर दे। अब जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राज़ी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राज़ी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राज़ी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफ़े पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे चूँकि वो पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा, हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने वजीफ़ा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं, वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है, वो मालदार बंदा है, सदक़े खैरात भी बड़े करता है, ग़ुलाम भी बड़े आज़ाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया, तो वो भी पढ़ रहा था, हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की ज़ियारत कर ली। देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझें कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफ़ा था। मैं कहता हूँ अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं। मिजाज ये कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है। उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी। हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतीही मन यशा। भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किए करते। वो मुतमईन होके गए, कहने लगे हुजूर फिर ठीक है, अगर मालिक इस तरह तकसीम कर रहा है तो फिर हम राजी हैं अपने रब करीम की रज़ा पे। अपनी ज़िंदगी जब आप बड़ी मोहब्बत से कुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाते हैं, मैं कुरान और सुन्नत के बहुत सारे उन्वानात देख के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं, अपनी सारी तवज्जो अपने रब रसूल की जानिब माइल करें। जितना आप दाएं बाएं देखेंगे ना, उतना गाड़ी के टकराने का ख़तरा बढ़ जाएगा, वसवसे ज़्यादा आएंगे, उलझ जाएंगे। इतना ज़्यादा दाएं बाएं ना देखें, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाने का ये मामला किस तरह का था, ना ना ना, आप तवज्जो अल्लाह की जानिब रखें। देखें मेरा और मेरे रब का मामला ठीक चल रहा है, अल्लाह रसूल के साथ मेरे मामलात ठीक हैं। यहाँ तो आप किसी की इस्लाह करेंगे, दावत देंगे या दुआ करेंगे, तनकीद की तो वैसे ही दीन में इजाज़त नहीं है। आपने यहाँ किसी की इस्लाह करनी और वो दर्द के साथ करनी, और यहाँ किसी के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस बंदे पे रहम फरमाए, से बदल दे। तनकीद की और तंज़ की तो इजाज़त, अपना मामला रब करीम के साथ, हमारी सोचें किस तरह की हैं, हमारे अंदर माहौल किस तरह का है, वो चूँकि दिलों के हाल जानता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तुम्हारी जेबें देखता है ना तुम्हारे चेहरे देखता है, वो तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। इसकी कैफियत क्या है?
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا، اب وہ کمزور ہو گیا، وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں، چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی۔ رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے، اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بڑا راضی ہوا، بڑا راضی، اور حضور نے اس کے لیے دعا کی، اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا۔ کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا، ایک سوال کا جواب تو دے۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا، کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے، ہم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں، اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی، عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں۔ حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے، پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا، اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح ہی پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ اپنے افکار میں، نظریات میں، سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں، یہ صحیح نہیں چلتا۔ آپ اپنی قلبی واردات پر، قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے، کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے، یہ سختی پیدا کر دے گا، نفرتوں کو، لالچ کو، حسد کو، عداوت کو یہ بڑھا دے گا۔ آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے، وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔